بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو آذان کہنے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو مسجد میں بات قرآن اندازی تک پہنچ جائے اور ہر شخص یہ کوشش کرے کہ وہ آذان کہے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن باقی جنتیوں سے لمبی ہوگی، یعنی اللہ رب العزت اسے یہ امتیاز عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں سب سے نمایاں نظر آئے گا۔ اور اس کا سبب کیا ہوگا کہ وہ دنیا میں اللہ کے نام کی آذان کہتا تھا۔ مگر دوستو، قابل غور بات ہے کہ یہ احادیث مبارکہ سننے والے جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے پہلے مؤذن تھے۔ اب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آذان کہی، یقیناً انہوں نے بھی آذان کا اجر و ثواب سن رکھا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ مگر کیا سبب ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان کہنا چھوڑ دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ بھی چھوڑ دیا اور حلب جا کر آباد ہو گئے۔ بڑی مدت کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال، یہ کیا بے وفائی ہے کہ تم نے ہمارا مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار کیا تو فوراً دوڑے اور مدینہ المنورہ پہنچے۔ جب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر جوان، بزرگ، خواتین اور بچے آپ کی زیارت کے لیے اکٹھے ہو گئے اور ایک شور مچ گیا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ لوٹ آئے ہیں۔ احباب ذی وقار، بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ ایسا کیا سبب تھا کہ سیدنا حضرت بلال نے اتنی فضیلت والی آذان کہنا چھوڑ دی اور مدینہ المنورہ کے فضائل بھی سن رکھے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو مدینہ المنورہ میں موت نصیب ہو گئی وہ یوں سمجھے کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ مدینہ کے فضائل بھی سنے تھے اور آذان کہنے کے فضائل بھی سنے تھے، مگر حاضرین گرامی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ایک نظریہ دیا، ہمیں ایک سوچ دی، ہمیں ایک فکر دی، ہمیں ایک نیا انداز دیا کہ ایمان کے متعلق جب بھی سوچو تو اس نقطہ نظر سے دیکھو۔ اور وہ یہ کیا تھا؟ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ لوگوں، ہم صحابہ کرام وہ ہیں کہ نہ ہم آذان ثواب کے لالچ کے لیے کہتے ہیں، نہ مدینہ المنورہ میں رہ کر ہم شہادت کا درجہ صرف ثواب کی نیت سے پانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصود ثواب نہیں ہے اور نہ ہم ثواب کو ایمان سمجھتے ہیں۔ ہم ایمان صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے سیدنا بلال نے فرمایا، لوگوں، بلال آذان ثواب کے لیے نہیں کہتا تھا، وہ صرف اس لیے آذان کہتا تھا کہ جب وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتا تھا تو سامنے چہرہ والضحیٰ ہوتا تھا، سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تھا، اور بلال کی آذان صرف مصطفیٰ کے مکھڑے کے لیے ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے ہمیں نظریہ دیا کہ لوگوں، اپنے اعمال کی بنیاد ثواب کو نہ بناؤ، بلکہ اپنے اعمال کی بنیاد محبت رسول پر رکھو، ادب رسول پر رکھو، قربت رسول پر رکھو۔ تو آج کی گفتگو میں
بتانا مقصود یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آذان ثواب کے لیے نہیں کہتے تھے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے کہتے تھے۔ اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب پر استوار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔